شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. سورہ مبارکہ حجرات کی 16ویں آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کریں گے. خالق کائنات اس آیہ مجیدہ میں ارشاد فرما رہا ہے: قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. اے رسول، آپ ان سے کہہ دو، کیا تم لوگ خداوند متعال کو اپنے ایمان سے باخبر کرتے ہو؟ در حال ہے کہ خداوند متعال جو کچھ آسمانوں میں ہیں اور جو کچھ زمین میں ہیں ان سب کو جانتا ہے، اور اللہ تعالی ہر چیز سے آگاہ ہے. اس آیت کے شان نزول کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ جب جو سابقہ آیات نازل ہو گئے کہ جن میں کہا کہ اعراب کے ان لوگوں سے کہا کہ تم لوگ یہ نہ کہو کہ ہم نے ایمان لایا ہے، بلکہ کہہ دو کہ ہم نے اسلام قبول کیا ہے. تو اس صورت میں بعض اعراب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے اور قسم یاد کر کے رسول خدا کی بارگاہ میں قسم یاد کرنے لگے اور کہنے لگے کہ ہمارا جو ایمان ہے وہ آپ پر، خدا پر سچا ایمان ہے، اور ہمارا ظاہر اور باطن ایک ہی ہے. اس وقت یہ آیت نازل ہو گئی اور ان کو خبردار کیا، آگاہ کیا، ہوشیار کیا کہ تمہیں قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تم لوگ اپنے ایمان کو ایسے ہستی کے مقابلے میں اعلان کر رہے ہو جو ہر چیز کا خالق ہے، جو ہر چیز سے آگاہی رکھتا ہے، جس کے علم میں ہر چیز ہے، جس کی قدرت میں ہر چیز ہے. تم اس کے مقابلے میں قسم کھا کر کہہ رہے ہو کہ ہمارا ایمان پکا ہے، ہمارا ایمان سچا ہے، ہم سچے دل کے ساتھ آپ پر ایمان رکھتے ہیں. تو مسئلے کفر اور ایمان کا مسئلہ خداوند متعال کے ساتھ ہے جو ہر چیز سے باخبر اور آگاہ ہے. اب عام انسان کے لیے ہم اس کے سامنے جا کر یہ تظاہر کر سکتے ہیں کہ آپ بہت اچھے ہیں، ہم آپ کو قبول کرتے ہیں، ہم آپ کی بیعت کرتے ہیں، آپ کی اطاعت کرتے ہیں، ہم سچے دل سے آپ کے مطیع ہیں. لیکن خالق کائنات کے مقابلے میں کوئی آ کر یہ کہے کہ ایک دفعہ خالق کائنات ان کا پیغام یہ ہو کہ تم لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے، ایمان تمہارے دلوں میں ابھی نہیں آیا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں جا کر ہم یہ کہیں کہ نہیں بلکہ ہم نے ایمان لایا ہے، ہم سچے ہیں، تو آیا خداوند متعال کے مقابلے میں کوئی ایسا کہہ سکتا ہے جو کہ ہر چیز سے باخبر ہیں، انسان کے دلوں کے رازوں کو جانتا ہے. خداوند متعال کے علم میں ہر چیز ہے. ذات خداوند متعال عین علم ہے، اور اس خداوند متعال کا علم ہی ذات ہے، خدا کی ذات ہی ہے.
اور اسی وجہ سے خداوند متعال کا علم جو ہے ازلی ہے، ابدی ہے. یہ نہیں کہہ سکتا کہ خدا کے علم میں نہیں ہے. اور خداوند متعال اس قدر انسان کے نزدیک ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، انسان کے شہ رگ سے بھی زیادہ نزدیک خدا ہے. خدا انسان کے تمام اسرار کو جانتا ہے. بس پھر بھی کوئی اصرار کرے کہ ہمارا ایمان خداوند متعال پر جو ہے سچا ہے. اب اس آیت سے جو نکات اور جو درس ہمیں ملتے ہیں وہ یہ کہ اگر کوئی تظاہر کرے ایمان کے بارے میں تظاہر سے کام لے، کہے کہ میں نے اسلام قبول کیا ہے، میں واقعی سچا مسلمان ہوں، مؤمن ہوں، متقی ہوں، پرہیزگار ہوں، اگر رسول خدا کے سامنے اس طرح سے تظاہر کرے تو گویا اس نے خداوند متعال کے سامنے تظاہر کیا ہے. اور خداوند متعال جو ہر چیز سے باخبر ہے، اس کے سامنے، اس ہستی کے سامنے اصلاً تظاہر معنی نہیں رکھتا. تظاہر وہاں پر آپ کر سکتے ہیں جہاں پر آپ کا مخاطب آپ کے دل میں جو کچھ ہے اس کو نہیں جانتا ہو. وہاں پر اگر کوئی تظاہر سے کام لے تو شاید دوسرا جو طرف مقابل ہے وہ شاید نہ سمجھے کہ آپ واقعاً سچے دل سے ساتھ یہ بات کر رہے ہیں یا نہیں. لیکن خالق کائنات کے سامنے تظاہر معنی نہیں رکھتا. اور تیسرا جو نقطہ ہے وہ یہ کہ خداوند متعال تمام اشیاء کے وجود سے آگاہ ہے، اور اسی طرح ہر اشیاء کی خصوصیات، جزئی ترین خصوصیات سے بھی آگاہ ہے. وہ خالق کائنات ہے، وہ ہر چیز کو وجود میں لانے والا ہے. تو اس کے سامنے ہم تظاہر کرنے کی کوشش کریں، یہ نہیں ہو سکتا. ہم عام انسانوں کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن خدا خالق کائنات کو دھوکہ نہیں دے سکتے. بس بنابراین خالق کائنات نے اعراب کو کہا کہ ابھی تم لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے، تمہارے دلوں میں ابھی تک ایمان مستقر نہیں ہو گئی ہے، تم مؤمن واقعی نہیں بن چکا ہے ابھی تک. اور اس سے پہلے والے آیت میں حقیقی مومن، سچے مومن کے جو اوصاف تھے وہ خداوند متعال نے بیان کیے کہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، رسول خدا پر ایمان رکھتا ہے اور شک و تردید سے کام نہیں لیتے. جب مال کی قربانی کرنے کی نوبت آ جائے تو پھر وہ شک میں مبتلا نہیں ہوتا کہ آیا میں اپنے اس مال کو، میرے اتنی تعداد میں جو میرے اموال ہیں، اس کو میں خدا کی راہ میں خرچ کروں تو آیا میرے لیے کچھ فائدہ ہے یا نہیں ہے. شک و تردید سے کام لیتا رہے. مومن حقیقی شک و تردید سے کام نہیں لیتا. جب بھی خدا کا حکم آئے، رسول خدا دستور دے تو وہ فوراً ہر چیز خداوند متعال کی راہ میں قربان کرتا ہے. اور اسی طرح خداوند متعال کی طرف سے جنگ کرنے کا حکم ہو، جہاد کا حکم آئے، رسول خدا دستور جہاد دے تو وہ فوراً لبیک کہتے ہوئے فوراً آگے بڑھ جاتے ہیں. یہ ہے حقیقی مومن، یہ ہے سچا راستین جسے ہم کہہ سکتے ہیں. سچے مومن اور حقیقی مومن یہ افراد ہیں جسے قرآن مجید بیان کرتا ہے. بس بنابراین خالق کائنات ہمارے ہر چیز سے آگاہ ہے. علم یعلم بأن اللہ یرا، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ خداوند متعال ہر چیز سے باخبر ہے، ہر چیز کو دیکھتا ہے. ماہ مبارک رمضان میں خداوند متعال کی بندگی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جتنا ہو سکے. خداوند متعال کے بتائے ہوئے
دستورات پر عمل کرنے، واجبات پر عمل کرنے، محرمات سے بچنے اور راہ خدا میں اپنے اموال کو خرچ کرنے، اور جب بھی اسلام کو، شریعت کو، دین کو ہمارے نفسوں اور ہماری جان کی ضرورت پڑے تو دین اسلام پر خدا کی راہ میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرے۔ دعا کرتے ہیں پاک پروردگارا ماہ مقدس سے، ماہ مبارک رمضان میں ہمیں قرآن مجید سمجھنے اور ان پر عمل کرنے اور دوسروں کو سمجھانے کی توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔